سورہ بقرہ آیت نمبر 125 125 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیت خانہ کعبہ کو مثابتاً اجتماع کی جگہ یا بار بار پلٹنے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ واتخذوا اور تم بناؤ من سے مقام ابراہیم علیہ السلام سے مصلاً نماز کی جگہ وعہدنا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو ان طہرا کہ وہ پاک رکھیں بیتیا میرا گھر للطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو مثابتاً بار بار پلٹنے کی جگہ للناس وامنا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنایا واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم علیہ السلام کو نماز کی جگہ بناؤ وعہدنا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ان طہرا کہ وہ پاک رکھے بیتیا میرا گھر للطوائفین والعاکفین والرکع السجود طواف کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ نے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جو اور اسے بار بار لوٹنے کی جگہ بنائی ہے، یعنی جو کوئی ایک بار بھی جائے وہ دوبارہ جانے کی خواہش کرتا ہے، اور کسی کو بھی دوبارہ جانے کا موقع ملے وہ اس موقع کو جانے نہیں دیتے۔ اور امن کی جگہ مطلب زمانے جاہلیت میں ہر طرف فساد تھا اور جھگڑے وغیرہ تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں کوئی قسم کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جب طواف کیا جائے تو 2 رکعت نفل نماز مقام ابراہیمی کی جگہ ادا کرنا افضل ہے، یہاں پر یہ ارشاد ہے۔ اور مقام ابراہیمی جو ہے وہ ایک پتھر کا نام ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہیں۔ یہ پتھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کو تو یہ پتھر اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اوپر نیچے ہوتا جاتا تھا کہ تعمیر میں ان کو آسانی ہو۔ پھر اس کے بعد مسجد کی صفائی کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا گھر مسجد بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے، تو یہاں پر مسجد کی صفائی کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے جو ہے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کو حکم دیا کہ اس گھر کو اللہ کے گھر کو صاف و شفاف رکھو، کن لوگوں کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے جو ہے یہ گھر جو ہے پاک صاف رکھو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔